السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹوری حیرت انگیز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گھر تھا جہاں پر کوئی بھی شخص رہ نہیں پاتا تھا۔ جب اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا تھا یا اس گھر کا مالک گھر کو کرائے پر دے دیتے تھے تو دوسرے دن گھر میں سارے مردہ پائے جاتے تھے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کے حوالے سے مالک مکان خود پریشان تھا کہ میں کس طرح اس گھر کی یہ پریشانی دور کروں۔ بہت سارے عاملوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی حل نہ ہوا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کافی باتیں سن رکھی تھیں اس گھر کے حوالے سے۔ انہوں نے لوگوں کا خوف و ہراس دور کرنے کے لیے گھر کے مالک سے کہا، گھر کو میں کرائے پر لے کر یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کہا، اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے کون سی ایسی مخلوق ہے جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ میں بہت پریشان ہوں اس گھر کے حوالے سے۔ اس بزرگ نے کہا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیں، میں یہاں رہ لوں گا، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ بزرگ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ رات بھی گزر گئی، صبح بھی ہوئی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ اس گھر میں عرصہ دراز سے کوئی رہ نہیں سکا۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی نہیں گزر سکا۔ یہ صحیح سلامت کیسے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں؟ آخر کار ان کے پڑوسی نے ان سے ماجرا دریافت کر لیا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکا، آپ اب تک بغیر کسی تکلیف کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے تمام حال سنا دیا اور کہا، ہاں میں صحیح سلامت ہوں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اتنی گندگی تھی کہ شاید ہی کوئی اس گھر میں آرام سے رہ سکتا ہو۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اس گھر کے کونے کونے کی صفائی کی اور سارا کچرا نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اس کی میں نے صفائی کی، پانی اس میں موجود نہیں تھا، تو میں نے سوچا صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے۔ پھر چونکہ میری عادت ہے کہ میں کلام پاک بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ساری رات میں ذکر اللہ کرتا رہا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میں نے کھانا کھایا اور میں لیٹ گیا۔ جب میں تھوڑی دیر سو کے اٹھا، اٹھتے وقت میرا یہ معمول تھا کہ میں اٹھ کر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اسی وقت اچانک مجھے کنویں سے کوئی نکلتا نظر آیا۔ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی کہ کوئی ایک نوجوان بہت لمبا سا لڑکا عجیب شکل کا نکل رہا تھا اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خوف ضرور آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کر رہا تھا، میں اس سے ڈرا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رک گیا تو کہنے لگا، آپ رکے کیوں ہیں؟ بلکہ آپ خود بھی پڑھیں اور مجھے بھی قرآن شریف سکھائیں، اور میں روز اسی وقت قرآن مجید سیکھوں گا آپ سے آ کر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ روز یہ معمول ہو گیا کہ ہم دونوں قرآن مجید پڑھتے، میں اس کو سکھاتا اور وہ مجھ سے سیکھتا، اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں وہ قرآن کریم پڑھتا تھا، اور وہ بہت ہی اچھا قاری تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے قرآن کریم سنوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات جیسی مخلوق میں بھی اتنے بہترین مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس سے اس گھر کا قصہ پوچھا اور کہا کہ اب تک جو بھی اس گھر میں آیا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکا، تو تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پچھلے رہنے والے لوگ تھے جہاں ان کو تم نے مار ڈالا؟ تو جن کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والا ہوں اور آپ سے سیکھ بھی رہا ہوں، اور ہم ناپاکی کی وجہ سے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب میں اس کنویں میں رہتا تھا
इस कुएं में यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे कचरा फेंक देते थे, और जो लोग यहाँ आए थे वो बहुत बदकार थे, यहाँ तक कि शराब भी पीते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी उनकी उन बदकारियों की वजह से, क्योंकि मैं नमाज का पाबंद था और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होता था, और वो लोग सारा दिन गाना बजाना करते थे और गंदगी फैलाई हुई थी इस घर में। एक दिन तो उन लोगों ने हद कर दी, अपने घर की सफाई तो रखते नहीं थे, इस सहन वाले हिस्से को तो वो और भी ज्यादा गंदा रखते थे। एक दिन उन बदकार बदमाश लोगों ने इस कुएं के अंदर कचरा फेंक दिया। उस वक़्त मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं तैश में आ गया, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने निकलकर हर शख्स का गला दबाकर मार डाला। मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद इस घर में मैंने किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया, और जो भी यहाँ आता और गंदगी फैलाता तो मैं उनका यही हाल करता, और सुबह तक वो मुर्दा यहाँ पाए जाते थे। उस मुसलमान जिनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची उन मुसलमानों की हरकतों पर। खैर हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, हम रोज रात में कुरान पढ़ते थे। एक दिन कहां से पता नहीं जिन्नात को पकड़ने वाला आमिल आ गया। उस आदमी ने जोर जबरदस्ती की और घर में दाखिल हो गया और अपना अमल जारी रखा। अब मुसलसल जो वजीफा पढ़ रहा था उससे वो जिन कमजोर हो रहा था। छत पर उस वक़्त ये मौजूद था। छत पर उस वक़्त उस जिन ने बहुत बड़े सांप की सूरत इख्तियार कर ली, और सांप बनते ही वो जमीन पर आ गया, और जल्दी जल्दी उस आमल ने सांप को पकड़ लिया और अपनी बोरी में डाल दिया और जाने लगा उसको लेकर। तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि कहाँ ले जा रहे हो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। उसने कहा कि ये मेरा शिकार है। फिर मैंने उसको एक अशरफी दी और कहा कि तुम इसको छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर वो आमिल वहाँ से चला गया, और वो जिन जो सांप बना हुआ था आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असल शक्ल में वापस आ गया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा लागर और कमजोर और उसका रंग पीला हो गया था। मैंने उससे वजह पूछी कि तुम्हारी हालत ये क्यों हो गई है। उस जिन ने कहा कि जो इसमें मुबारक पढ़ रहा था वो अल्लाह ताला के नाम पढ़ रहा था। उसने जो अमल पढ़ा जिन्नात को पकड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं अब मर जाऊंगा। लेकिन एक नसीहत करता हूँ कि अब जो लोग इस घर में आएंगे उनसे कहना कि इस घर की सफाई करें और अल्लाह ताला की इबादत करें, खुद भी साफ रहें और घर को भी साफ रखें, घर में कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। लेकिन अगर आप जैसे अच्छे इंसान इस घर में आते रहेंगे तो उनको कोई भी तंग नहीं करेगा। ये कहकर अब वो जिन कुएं में चला गया और मुझे एक चीख की आवाज आई और वो जिन मर गया। हजरत इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, फिर उस घर में हर कोई रहने लगा। वो बुजुर्ग भी उस घर में काफी अरसा रहने के बाद किसी दूसरे शहर चले गए।